آمین آمین. خوش رہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اتنی تکلیف سے گزرے مگر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کو سلامت رکھا اور اب بالکل صحت مند ہے. اتنی صحت مند اب تو وہ چھوٹی سے بھی بہت زیادہ صحت مند ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور ہمیشہ ایسے ہی رہے. آمین آمین انشاءاللہ. بچی جو ہے تقریباً 4 برس تک 4 سال تک. اور وہ ہاسپٹل میں ہی تھی یا گھر آ جاتی تھی؟ نہیں پہلے تو 2 ماہ ہاسپٹل، پھر وہاں سے ریلیز ہوئی، پھر ہم گھر اٹھا کر لے آئے، پھر ہاتھوں کے اسپرینٹ بنوائے. لاہور سے ڈاکٹر آصف صاحب تھے، ان کے کافی، پھر یہ نی کے اور پھر یہاں کے پاؤں کے، یہ ٹخنوں کے، تمام کے پوری، جیسے وہ ایک کسی کو جھگڑا ہوتا ہے زنجیروں سے یا کیپچر کر کے ہاتھ سیدھے کرنے ہیں، پھر وہاں سے یہ بھی لگے ہوئے ہیں، وہ بھی لگے ہوئے ہیں، وہ بھی لگے ہوئے ہیں، وہ بھی لگے ہوئے ہیں، پھر کر آ کے 1-2 سال میں یہ ہاتھ اور کھانا اپنے ہاتھ سے کھانے لگی. پھر اگلے 2 سال آگے کے پاؤں اب یہ بالکل بلاک ہو گئے تھے، یہاں سے اوپر آتی نہیں تھی. جو اس کی فنگرز تھی وہ پیچھے تھی، پھر ان کے اسپرنٹ، پھر ان کے لیے بھاگ دوڑ. اور ڈاکٹرز نے کیا نام بتایا تھا آپ کو اس بیماری کا؟ یہ بیماری کا جو ڈائگنوز تھا اس میں یہ پہلے تو اس کی جگر کی گرمی جو 317 ہو گئی. اچھا. وہ کہنے لگے جگر ٹرانسپلیٹ کرنا ہے. اب ہم پی کے ایل چلے گئے، وہ کہتے ہیں جی کوئی عرصہ لگے گا 4 سال. یہ جو 317 کی اس کی گرمی ہوئی ہے، اس کے جب وہ انہوں نے علاج شروع کیا تو اس کے ساتھ ساتھ نا وہ اتنی ہیٹ تھی کہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جتنے بھی وہ ان کی میڈیکل جو پریکٹس چل رہی تھی نا، اس میں وہ ساتھ ساتھ وہ ٹھیک تو ہو گئی، وہ پاؤں کی سوجیں بھی ٹھیک ہو گئی، لیکن وہ ساتھ وہ سلم ہوتی گئی، بریک بازو ہو گئے، پاؤں ہر چیز بالکل ایسے جیسے انسان مولڈ ہو جاتا ہے، کھلتا ہی نہیں ہے، ہر جوائنٹ بند ہے. تو اس سچویشن میں ہم اس کو گھر لائے تھے، کھانا آپ کھلاتے تھے پہلی مرتبہ جب. جی. تو اللہ تعالیٰ نے بہت رحمت کی، مگر مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ ماں باپ نے بھی بڑی محنت کی بچی کے ساتھ. بہت. ہاں بس اللہ نے توفیق دی ہے تو بڑی محنت کی ہے، بڑی اللہ نے کروائی ہے. میں نے سانسیں تو ہر چیز کا مالک اللہ ہے، لیکن وہ ہم نے وہ جو وقت دیکھا ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دکھائے. اور جتنی میں اپنی بیٹی کو کہوں گا کہ جتنی وہ بریو ہے اور جتنا وہ اس نے اس کو سنبھالا ہے، اور ٹانگیں بھی نہیں چل رہی ہیں، اور جب کھانا شروع کیا تو پھر ساتھ پڑھائی شروع کر لی. ویل چیئر پہ بیٹھ کے اس نے ایف اے کیا ہے. ماشاءاللہ. کیا نام ہے صاحبزادی کا؟ حوریہ بنت عاصم. حوریہ بنت عاصم. تو حوریہ بیٹی کے لیے بھی بہت ساری دعائیں. دیکھیں نا، فائٹر بیٹی ہے نا آپ کی ماشاءاللہ. جی فائٹر بیٹی، بڑی بہادر بیٹی. اور آپ دونوں کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، آپ کی اہلیہ کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی بہت ساری. اللہ تعالیٰ یار آپ کی تو بڑی یہ کہانی میرے خیال میں اس سے پہلے لوگوں کو نہیں پتا ہوگی کہ اتنا لوگوں کو ہنسانے والا دنیا کو گوشی خان جو ہے کتنی مشکلوں سے گزرا ہے. وہ یہ سب یہ بندے کو اللہ تعالیٰ دکھاتا بھی ہے کہ اپنے اندر سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی انسان کو بری لگتی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے. میں جو مانتا ہوں کہ جو انسان پہ مصیبت آتی ہے یا پریشانی آتی ہے یا بہت زیادہ، وہ انسان سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے دور ہو گیا. نہیں، وہ اس کو ہم نیگیٹو نہیں لیں گے، ہم اس کو پازیٹیو لیں. ہم اپنی فنشنگ کریں، اپنے اندر کو صاف کریں، اپنے اندر محبت لائیں، تب ہماری غلطی کی تلافی ہو جائے گی. تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس عرصے میں آپ اور خدا کے نزدیک ہوئے. انشاءاللہ. بہت اچھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، ایسے ہی استقامت دے. یار گوشی بتائیں کہ یہ جو 3-4 سال کا عرصہ تھا، اس میں کوئی ایسی بات صاحبزادی کی جو اس پورے پروسیس کے دوران ہوتا نا کہ کوئی جو آپ کو یاد رہ گئی ہو بہت شدت سے؟ ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا جب ہاسپٹل تھے برنا آئی سی یو میں، انہوں نے کہا جی یہ پیرالائز ہو رہا ہے نیچے سے، تو آپ ہمیں لکھ دیں کہ یہ اوپر جا رہا ہے، تو ظاہر ہے دل میں بھی جانا ہے اس نے، تو یہ بند ہو سکتی ہے ساری چیزیں. میں نے یہ لکھائیں، ہم نے لکھ بھی دے دی. میں کہا جی انشاءاللہ یہ ٹھیک ہوگی. پھر وہ کہتے تھے نیورولوجی والے کہ اس کا جو برین ہے وہ کام نہیں کر رہی، یاداشت نہیں آ رہی. تو اس دوران جب وہ بیٹی میری 4 دن پہلے بیمار ہونے سے پہلے
میں نے ایک 70 بائک لی اور اپنے بڑے بیٹے کے لیے کہ میں وہ اندر ہی رکھی, اس کو نمبر پلیٹ نہیں بنوایا. اور اس وقت بیٹی بالکل صحیح سلامت, بالکل صحیح, کوئی ایشو نہیں تھا. اچھا, وہاں سے میں اپنے چھوٹے بیٹے کے ہاشم کو آگے بٹھایا. تو میں نے اس کو آگے بٹھایا تھا کہ میں اس کو بیٹے کو اس لیے جان دیتا کہ اس کے پیپرز مکمل ہوں, اس کا کچھ بنا تو تاکہ اس کا چلان نہ ہو. تو میں ہی باہر جا رہا ہوں گاڑی موٹر سائیکل پہ, اور گلی کا موڑ ایسے مڑا ہوں تو سامنے 2 موٹر بائک والے آئے ہیں ڈاکو. انہوں نے ایسے کیا ہے نیچے اتر جاؤ. میں نے اپنے بچے کو پکڑا ہے, میں نے وہ گاڑی دی ہے, ایک انہوں نے فائر کی ہے, میں بچے کو لے کر, انہوں نے پیچھے نہیں مڑنا, میں لے کے اور میں چلا گیا ہوں. گاڑی چوری ہو گئی, میں نے پرچہ کروا دیا اپنے علاقہ تھانہ میں. 4 دن بعد بیٹی بیمار ہو جاتی ہے, میں چلے جاتا ہوں ادھر چلے جاتا ہوں. وہاں پہ 2 ماہ بعد 1.5 ماہ بعد مجھے شیخ زاد میں فون آتا ہے اقبال ٹاؤن تھانے سے. اور وہ دیکھیں اللہ کس طرح سے اسباب پیدا کرتا ہے. وہ مجھے فون کرتا ہے, جی محمد آصم ندیم صاحب آپ کا نام ہے. میں کہا جی میں تھانے سے بول رہا ہوں. میں کہا یہ کوئی اور پرابلم آ گئی ہے. وہ کہہ رہا جی آپ کی گاڑی آپ کی 70 گم ہوئی. میں کہا ہاں. میں نے ان کو تعارف کروایا کہ میں بھائی جان میں اسٹیج آرٹسٹ گوشی 2 بول رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جو پتلا سا یہ. میں کہا جی 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 وہ بھائی جان آپ ادھر آئے. میں کہا بتایا ان کو میں سچویشن میں. انہوں نے کہتے آپ ٹائم نکال کے نا آدھے گھنٹے کے لیے آ جائیں. میں آیا ان کے پاس, انہوں نے میری بہت آنر کی, رسپیکٹ کی, اور وہ کہنے لگے یار میں اتنی گاڑیاں تھیں تو میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ میں ویسے ہی ایک جو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دھیان کراتا ہے یار اس. میں نے ان کو بولا یار وہ اپنے منشی کو یار اس کی گاڑی کی فائل نکالو یار. تو کہتے اچھا جی نکالتا. میں کہا نہیں یار نکال, میں کہہ رہا ہوں تمہیں نکال اس کی گاڑی کی نکال. وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ یہ فنکار ہے. وہ کہتا ہے یار میں بھی 5-10 منٹ اس کو فوکس کیا ہے. واہ, جب اللہ تعالیٰ کسی کو سیدھا کرنا ہو کسی کے دل میں ڈالتا ہے نا, دل میں ڈالتا ہے کہ فلانا شخص کا کام ہے کرو. وہ میں نے گاڑی لی تو میں نے نا واپس کیا. تو جو حوریہ بیٹی تھی نا وہ بڑی تھی, تو جتنے بھی ڈاکومنٹس میرے گھر میں فائل بنی ہوئی ہیں سب کی بچوں کی جتنے بھی اس کے کاغذات ہوتے ہیں تو وہی رکھتی تھی. میں نے اس کو جا کے پوچھا کہ حوریہ ابھی وہ آئی سی یو میں تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی برین میں یادداشت نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ حوریہ وہ موٹر بائک کے جو کاغذات تھے وہ کہاں رکھے تھے؟ تو وہ کہنے لگی پاپا وہ گرین فائل میں نا آپ دیکھنا اور 4-5 صفحے پہ ہوتے ہوں گے. میں فوری ڈاکٹر صاحب کو بلایا. میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ ادھر آئیں, یہ دیکھیں یادداشت تو ٹھیک ہے, اس کی یادداشت تو ٹھیک ہے. پھر ہمارے اوپر وہ جو کہہ رہے تھے نا رات کو کہ یہ پیرالائز ہوتے ہوئے آہستہ آہستہ جا رہا ہے, اس کی یادداشت نہیں ہے, وہ اس کا دل بند ہو جاتا ہے, سائن کریں. وہ سارا ہم ایزی ہو گئے. وہ ڈاکٹر بھی آئے ہاں ہاں بالکل. میں کہا یہ بالکل ایگزیکٹ کہہ رہی ہے. اور یہ بتائیے کہ 4 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے نا. جی جی. تو جب آپ کی صاحب بہت لمبا عرصہ ہے, اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے, سب کو سب کے پیاروں کو محفوظ رکھے, بچوں کو. آمین آمین. مگر 4 سال کے بعد جب بیٹی بالکل صحت یاب ہو کے آئی گھر, تو آپ کو یاد پڑتا ہے کہ وہ لمحہ کیا تھا, فیملی کا, اس بچی کے کیا جذبات تھے جو آپ کی بیٹی تھی؟ ہاں جی, وہ میں ڈرامے میں تھا اور ڈاکٹر صاحب اسد صاحب, میں ان کا بار بار ذکر کروں گا کہ اگر کسی کو بھی پیرالائز ہو یا کسی کے جوائنٹ یا کسی کا ٹکنا ہاتھ یا فالج ہو جاتا ہے تو گجرانوالہ ڈاکٹر اسد صاحب کے پاس آئے. تو وہ مجھے لمحہ یاد ہے جب میں ادھر تھا, تو وہ کہتا ہے مجھے فون کرتا ہے 1 دن پہلے کہ خان صاحب میں تھک گیا ہوں, یہ کھڑی نہیں ہو رہی. میں کہ دیکھیں سارے سیدھے ہو گئے ہیں, تھوڑی سی کوشش کریں آپ, اللہ کی توفیق سے کریں گے آپ انشاءاللہ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے شاہ جی, آپ کریں. تو وہ بھی جی میں کرتا ہوں. صبح انہوں نے مجھے فون کیا جب میں ڈرامے چلا گیا, خان صاحب مبارک ہو. میں کیا ہوا؟ حوریہ کھڑی ہو گئی اپنے پاؤں میں. وہ ایک بہت اچھا لمحہ تھا, ایک باپ کے لیے, ایک ماں کے لیے ایک ایسا لمحہ تھا. جب کال آئی آپ کو, یقین کیجئے کہ میں فون لے کر نا باہر چلا گیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے فنکار کو. سب فنکاروں نے بڑی دعائیں کی, ریلی چھوٹے بڑے سب فنکاروں نے بڑی دعائیں کی ہیں. وہ ایک اہم دن تھا جو یادگیری بن گیا اور میں بہت اللہ کا شکر ادا کیا.
پھر اس نے ایک یہ کیا تھا، ایک 2 مہینے نے ایک جو چھترے ہوتے ہیں نا ہاں وہ لے کر نا بیمار ہونے سے پہلے، وہ بڑے ہو گئے تھے، جب وہ بیمار ہوئی اس کا صدقہ دے دیا، وہ ساتھ ساتھ ہی چلتا آ رہا تھا، اس نہیں پالے تھے، جب وہ گھر آئی او پی ڈی میں اس کا صدقہ پھر ہم نے بعد میں دے دیا، وہی والے جو چھترے تھے جو اس نے پالے تھے اس نے ہاتھوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے ساری خوشیاں وہ لٹا دی تھی۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، کیا کہوں یار میں، بالکل یہ تو میرے خیال میں آپ کے قریبی دوستوں کو پتہ ہو تو، ادروائز میرے خیال میں پبلک میں تو کسی کو یہ بات نہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی آپ مشکلوں سے گزرے اور کتنی استقامت کے ساتھ اور حوصلہ مندی کے ساتھ آپ گزرے، جی 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 ہے نا۔ تو اگین یار گوشی، آپ کے لیے، آپ کی اہلیہ کے لیے، اس بچی کے لیے، جن ڈاکٹر صاحبان کا آپ نے ذکر کیا، اتنی محبت سے انہوں نے خیال کیا، ان سب کے لیے بہت ساری تالیاں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت امتحان سے، آزمائش سے نکالا، اور ایسے ہی خوش رہیے، ایسے ہی اپنا ہنستے مسکراتے رہیے۔ مگر آپ کی جو سٹوری آج سنی ہوگی لوگوں نے، جو آپ بیتی، اس سے لوگوں کو یقیناً بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ اتنا ہنسنے ہنسانے والا شخص، اتنی خوشیاں بانٹنے والا شخص جو ہے، اس کی زندگی میں بھی کتنے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان تمام سالوں میں وہ لوگوں کو ہنساتا رہا ہے نا۔ یہ خود ایک مشکل کام ہوتا ہے نا۔ ہاں بالکل، بیٹی بیمار ہے، آگے سہارے ہو آپ، پھر ان کی اعتماد داری، پھر وہی روٹین، پھر وہی آ رہا ہے، پھر وہی، پھر بڑی بیٹی ہے، والدہ اٹھا کر واش روم لے کے جا رہی ہے، وہ ساری چیزیں، وہ لمحے جو تھے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے لگتا ہے کہ 1 سیکنڈ میں بدل دیے، 1 سیکنڈ میں بدل دیے۔ وہ یا تو جس کے ساتھ وہ واقعہ ہوتا ہے وہ بندہ یاد رکھتا ہے، جی جی، جس تن لاگے سو تن جانے، ہے نا۔ بے شک اچھی بات دیکھیے اس کہانی میں یہ ہے کہ جب آپ پرفارم کر رہے تھے تبھی آپ کو خوشی کی خبر بھی ملی، ہے نا۔ بے شک بے شک، اور جتنے بھی میرے تمام آرٹسٹ ہیں وہ سب نے اتنا جشن خوشی کا اظہار کیا اور دعائیں دی، پہلے بھی بڑی دیتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا، بہت دعائیں دیتے تھے ریلی۔ فنکار صدقے، فنکار جو ہوتے ہیں نا شاہ جی، فنکار کی دعا ضرور لینی چاہیے۔ وہ بڑی پرابلم میں نہیں اکیلا، مجھ جیسے ہزار جو ہے وہ بڑی پرابلم کے ساتھ کتنی وقت کی بھوک کاٹ کر، کسی نے 2 وقت کی روٹی نہیں کھائی، کسی کے گھر میں چولہا نہیں ہے، کسی کے بچے صرف 1 کلو آٹا اور 1 پائیا گھی سے نکل رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں پبلک میں تو ہوتی ہیں، لیکن فنکاروں میں استغفر اللہ بہت زیادہ، بہت اس طرح اللہ تعالیٰ فنکاروں کی جو ہے نا ان کو عزت دیتا ہے، کیونکہ ان کا دل جو اندر سے صاف ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ اسٹیج پہ جا کے لوگوں کو ہنسا رہے ہوتے ہنساتا ہے۔ ہیں۔ بہت ساری تالیاں آپ کے لیے بھی، تمام فنکاروں کے لیے بھی، اور آپ کی کہانی کی بہت خوبصورت بات یہ ہے، خوبصورت پہلو یہ ہے اگین کہ آپ ایک دکھ کے فیز سے گزرے، مگر ماشاءاللہ اس وقت آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ہے، سلامت ہے، خوش ہے۔ تھینک یو سو مچ گوشی، آپ آئے، آپ نے بہت دل سے باتیں کی، آپ نے ہنسایا بھی، اور آپ کی باتوں سے لوگوں میں ایک گداز بھی پیدا ہوگا کہ زندگی کے جن تجربات کا آپ نے ذکر کیا اور جس استقامت سے آپ گزرے، اس سے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے۔ بہت ساری دعائیں اگین، بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ آئے۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا زبردست، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ آج گوشی خان کی جو کہانی تھی، جو سٹرگل تھی، جو جرنی تھی، وہ آپ کو کیسی لگی۔ ہم آپ کا انتظار کریں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔